آج کے لمحہ فکر میں لیتے ہیں سری کرشنا کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ، جس میں شرکت کیے ہیں ایڈیٹر روزنامہ سیاست ظہیر الدین علی خان اور سابقہ ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر عثمان شہید نے۔ ملاحظہ فرمائیے لمحہ فکر۔ ناظرین، ایچ ایم ٹی وی کے خصوصی پروگرام لمحہ فکر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے سری کرشنا کمیٹی کی سفارشات پر، اور ہمارے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے ماہر قانون دان اور ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر عثمان شہید صاحب اور روزنامہ سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹر ظہیر الدین علی خان صاحب۔ آپ صاحبین کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ بتلائیے کہ سری کرشنا کمیٹی سفارشات جو پیش ہوئے ہیں یہ کس حد تک ریاستی عوام بالخصوص تلنگانہ عوام کے مطابق ہے؟ عثمان شہید صاحب۔ سب سے پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی قائم ہوئی اس کی دستوری حیثیت کیا ہے، دوسرے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ اگر فرض کیجئے اس کی کوئی دستوری حیثیت نہیں ہے تو کس قانون کے تحت اس کو عالم وجود میں لایا گیا؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے ہندوستان میں جس کے تحت یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے، نہ دستور کسی دفعہ کے تحت یہ کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ کمیٹی صرف اور صرف تلنگانہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایشو کو برفدان کے حوالے کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی، اور اس کے جو آپشنز ہیں 6 وہ آپشنز اس وقت بھی تھے جب ایجوکیشن چل رہا تھا 1969 میں، اور آج بھی یہی آپشن ہے کہ صاحب آپ کو متحدہ آندھرا پردیش چاہیے یا آندھرا پردیش اور تلنگانہ الگ الگ، اس کے ساتھ حیدرآباد کیپٹل تلنگانہ کو، یا پھر یہ کہ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنایا جائے۔ سارے جو آپشنز ہیں وہ پہلے ہی سے موجود تھے۔ کمیٹی نے کیا کام کیا سوائے اس کے کہ پبلک فنڈز استعمال کیا اور ہماری جیب کی رقم پر آپ نے عیاشی کی۔ صاحب، جب اس کی قانونی اہمیت نہیں ہے تو جو تحریک چلا رہے ہیں وہ لوگ یہ محسوس کیوں نہیں کیا سال بھر قبل جب کمیٹی قائم ہوئی تھی تو اس کی قانونی اہمیت نہیں ہے لہٰذا اس کو بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا نظر انداز کرنا، ایسا وہ لوگ کیوں نہ سمجھے؟ جہاں تک کے سی آر صاحب کا تعلق ہے انہوں نے کمیٹی سے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس کا جو اجلاس 6 جنوری کو منعقد ہوا تھا دہلی میں اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ جہاں تک دوسرے اور پارٹیز کا سوال ہے، آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ، ان کے طرف سے میں کوئی نمائندگی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کمیٹی کا وجود صرف اور صرف آپ کے ایشو کو پروٹریکٹ کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا، دہلی میں بلائے کوئی کسی جماعت نے شرکت نہیں کی، جو کچھ جماعتوں نے شرکت کی وہ کانگریس کے تائیدی جماعتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب آپ ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر ایک میٹنگ رکھنا چاہ رہے ہیں، پھر اس میٹنگ کے بعد پھر ایک میٹنگ، آخر کب تک چلتا رہے گا؟ 1952 سے یہ خدشہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ کے سی آر صاحب کے علاوہ دیگر اور قائدین یہ خدشہ کیوں نہیں محسوس کیے کہ اس کی قانونی اہمیت نہیں ہے اور صرف اس کو جو ہے ایشو کو ڈریگ کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اس کے سی آر صاحب کی ٹی آر ایس بھی نمائندگی کی ہے سری کرشنا کمیٹی کے پاس؟ نہیں، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن جو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہر پارٹی سے 2 نمائندوں کو بلایا گیا تھا اس میں کے سی آر صاحب نے شرکت نہیں کی، میرا مقصد بولنے کا وہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ نہ قانونی حیثیت ہے نہ دستوری حیثیت ہے، تو پھر یہ آپ جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیوں آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، آپ نے کیوں کوآپریٹ کیا۔ ہم مرکزی حکومت کو جتنا ہو سکے وقت دینا چاہ رہے ہیں، تشدد پہ ہم عمل پیرا نہیں ہے، نہ ہم تشدد کو روبے کار لانا چاہتے ہیں۔ ہم عدم تشدد کی بنیاد پر ایجیٹیشن چلا رہے ہیں اور بار بار مرکزی حکومت کو وقت دیتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کے ہوم منسٹر نے یہ کہا، کیا کہا 9 دسمبر کو کہ تلنگانہ کے لیے پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس کا طریقہ کار کو ہم متعین کریں۔ ہم مرکزی حکومت کو یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جب آپ کا طریقہ کار متعین کرنے کے لیے جو آپ نے اسٹیپس لیے تو ہو سکتا ہے اس میں ایک ون آف دی اسٹیپس ہو، اس لیے ہم ریپرزنٹیشن کیے، وہاں جا کے کئی ایک میمورنڈم پیش کیے گئے، تلنگانہ کی مکمل صورتحال 1952 سے آج تک سامنے رکھی گئی، ہر قسم سے ہم تعاون کر رہے ہیں۔ ظہیر صاحب، آپ بتلائیے یہ رپورٹ جو ہے تلنگانہ کے حامیوں کے لیے کس حد تک ان کے حق میں ہے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ایکسیپٹ کرے۔ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ 1 سال میں سینٹیمنٹ جو تلنگانہ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک کمیٹی تھی، آپ جب فضل علی کمیشن کی رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو کمیٹی کی رپورٹ کیا ویلیو کی ہے؟ فضل علی کمیشن میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تلنگانہ اور آندھرا کو ایک مت بنائیے، اگر بنائیں گے تو بھی سال بھر کے بعد تلنگانہ والوں کو اپنی اسمبلی میں حق رہے گا الگ رہنے کا۔
तो वो कमीशन था, वो कमीशन और कमेटी में जमीन आसमान का। कमीशन को एक लीगैलिटी रहती, कमेटी को कई की लीगैलिटी है, उस्मान शहीद साहब बेहतर जानते हैं, मगर फिर भी ये सिर्फ हमारे साथ धोखा किया गया है कि एक साल देखेंगे तेलंगाना एजुकेशन के सेम सेंटिमेंट साल भर चलते या नहीं चलते तो फिर खत्म कर देंगे, जैसा 69 में हुआ वैसे अभी खत्म करने की कोशिश। मगर ये सेंटिमेंट्स आपके मेरे नहीं है, ये 4 करोड़ की तेलंगाना की आबादी के सेंटिमेंट्स हैं। कोई कास्ट के नहीं है, कोई रिलीजन के नहीं है, हर एक जो तेलंगाना में रहता है उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसके सेंटिमेंट्स है ये। सर 1969 और आज के हालात में क्या फर्क है? क्यों जो है तहरीक, वो जो 1969 की तहरीक का लोग हवाला देते हैं और आज की तहरीक कमजोर होने की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? 99 की तहरीक लीडर्स के हाथ में थी, आज की तहरीक लीडर्स के हाथ में नहीं है। आज तहरीक अवाम के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है। छोटा छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा ये बोलता है कि मुझे तेलंगाना चाहिए, मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 3 लाख हमारे एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं हम तेलंगाना में। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए 1,10,000 स्ट्रेंथ है, उसमें से सिर्फ 80,000 आंध्रा के हैं, 30,000 तेलंगाना के हैं। तो हर जगह नाइंसाफी हुई। तो हर बच्चे की, हर बूढ़े की ख्वाहिश है लीडर्स कुछ भी चाहे। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो ये बोलूंगा तेलंगाना के लीडर्स उतने सीरियस नहीं है तेलंगाना के मामले में, उससे 10 गुना अवाम में जज्बा है और यंग लीडरशिप आने वाली है। अगर ये लीडर सीधा नहीं मानेंगे तो फिर ये लीडरशिप टेक ओवर करेंगे। उस्मान शहीद साहब, अजला में जितनी शिद्दत है इस तहरीक की, क्या उतनी शिद्दत हैदराबाद में है? हकीकत होती है, और ये एक कड़वी हकीकत है कि हैदराबाद में अभी इस तहरीक में गर्मी नहीं आई है। इसकी वजह बुनियादी तौर से जहां तक मेरी स्टडी है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रवैया है, या उनकी सर्द मोहरी है, या उनकी रहजनी है, जबकि उन पर रहबरी की जिम्मेदारी आयद की गई। वो अवाम को सही तौर से रहबरी नहीं कर रहे हैं कि आया इस तहरीक में शामिल होने से मुसलमानों का क्या फायदा है। और दूसरी बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर आंध्राओं के साथ रहे तो आंध्रा के लोग सेकुलर हैं, लिहाजा आप उनके साथ मिलकर रहिए, तेलंगाना के लोग गैर सेकुलर हैं। ये बिल्कुल यह झूठ है, और मैं समझता हूं कि ये एक गलत बात है जो अवाम के जहन में पैदा की जा रही है। इसलिए कि अगर आप 1956 से लेकर आज तक की तारीख मुलाहिजा फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि सबसे पहले अगर किसी ने 3,500 मदारिस पर, उर्दू मदारिस पर वार किया और उर्दू मदारिस के असातिज़ा को बेरोजगार कर दिया, उनको पान बेचने और रक्षा चलाने में मजबूर कर दिया, तो वो आंध्रा वाले थे। 3,000 से ज्यादा उर्दू मदारिस को जिन्होंने खत्म किया वो आंध्रा वाले थे। 79 से आज तक जितने फसादात हो रहे हैं वो सब आंध्रा रेजिम है, आंध्राओं की हुकूमत थी, फसादात हुए। क्यों नहीं तो आंध्रा में फसाद होता? ये गौरतलब बात है कि आंध्रा के इलाके में क्यों फसाद नहीं होता, क्यों सिर्फ तेलंगाना में फसाद हो रहा है? 1979 से आज तक जो फसाद हो रहा है। इस तरीके से मुलाजिमत के मामले में अभी जैसे जहीर साहब ने फरमाया कि हमारे 30,000 तेलंगाना के, 30,000 में मुसलमान कितने हैं? आप किसी भी दफ्तर जाकर देखिए, आप बैंक जाइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट जाइए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, आप कोई मरकजी हुकूमत में जाइए, आप रियासती हुकूमत में जाइए, आपको कहीं भी मुसलमान नजर नहीं आएगा। अभी जो कैलकुलेट जो आया है परसेंटेज हमारा, वो 0.5 है। सरकारी मुलाजिमतों में हमारा परसेंटेज 0.5 है, और वो भी 4th क्लास इंप्लॉइज के ओहदे पे, मैं मदन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ओहदे पे हम फायज हैं और उसमें हम खुश हैं। लिहाजा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने आप को सियासी तौर से मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम कहती है, उसका काम था मुसलमानों को सही तौर से फैक्ट्स एंड फिगर बताते हुए यह कहना कि तुम आंध्रा के इस तकसीम के मसले पर तेलंगाना की मुकम्मल तायीद कीजिए। उनकी गलत रहबरी की वजह से आज हैदराबाद में सर्द मोहरी है, और अजला में चूंकि उन्होंने नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, इस वजह से वहां का मुसलमान सही सोच पे अमल कर रहा है, सही खुतूत पे अमल कर रहा है। ज़हीर साहब, ये अक्सर ये बात आ रही है कि मुसलमान बढ़ चढ़ के इस तहरीक से वाबस्ता नहीं है, ये बात किस हद तक हकीकत है? देखिए, आप शहर के मुसलमान को आज स्लम का मुसलमान बना दिया गया है। जो नवाबों की औलाद थी, जो राजाओं की औलाद थी, वो आज स्लम में है। उसको कल उसके घर का चूल्हा जलना मुश्किल है। आज जाके देखिए आप ओल्ड सिटी में, वहां पे इतनी गुर्बत है, तो वो पेट की सोचेगा या तेलंगाना की सोचेगा, पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि उसको गलत बावर कराया जा रहा है कि तेलंगाना मिला तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है।
اگر تلنگانہ ملے گا تو میں سمجھتا ہوں سب میں زیادہ فائدہ وہ مسلمان کا فائدہ ہے. حضور 1947 میں 12.5% پاپولیشن تھا نظام اسٹیٹ میں مسلمانوں کا. آج تلنگانہ ملا تو آپ کا پرسنٹیج 18 to 20% ہو جائے گا. ہمیں پولیٹیکل پاور ملے گا. بغیر پولیٹیکل پاور کے کوئی چیز سالو نہیں ہو سکتی ڈیموکریٹک سسٹم میں. جب 20% آپ کی آبادی ہو جائیں گے تو 20-25 MLA جیت کے آئیں گے. نہ کہ ایک فیملی رول جیسا اولڈ سٹی کے معاملے کی بات کر رہے ہیں تو ایک اویسی خاندان کا پارٹی ہے. وہ مسلمان کی پارٹی نہیں ہے. وہ ایک پارٹی میں اگر 6-7 MLAs رہے تو وہ کنٹرول کر سکیں گے. ورنہ وہ پارٹی میں 20-25 مسلمان MLAs آ جائیں گے تو کیا کنٹرول کر سکیں گے؟ وہ دارالسلام ٹرسٹ ہے, میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج. کل کے دن کوئی نہ کوئی بھاسکر راؤ پیدا ہوتا, کل کے دن کوئی نہ کوئی چندرا بابو نائیڈو پیدا ہوتا NTR کے سامنے. تو کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ لوگ اپنی بقا کے لیے. ایسی مخالفت تو آئی امان اللہ خان صاحب کے دور میں, باوجود اس کے مجلس اتحاد المسلمین آج بھی قائم ہے. تو اختلافات تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے کہ مخالفت کا سامنا کیا اور آج بھی قائم ہے. تو اس میں ان کو کیا خدشہ ہوگا اس میں؟ نہیں, دیکھیے آپ امان اللہ خان آئے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے غلطیاں بھی کرے. وہ غلطیوں کی وجہ سے جب 5-4 MLA سے 1 MLA پہ آ گئے تھے, وہ غلطیاں تھے. جب پاور آتا ہے تو انسان کو سب میں زیادہ سنجیدگی آنا چاہیے, نہ کہ آنا چاہیے. کوئی بھی سیاستدان کو جس دن آنا ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ غلطیاں تھے. تب ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ علیحدہ تلنگانہ میں مسلمانوں کو بہت فوائد ملیں گے. ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان اور ہندو شانہ بہ شانہ جدوجہد کرے اور آزادی حاصل کرے. اور آج 60 سال کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت طبقے میں بہت زیادہ فاصلہ ہے, ڈفرینسز ہے, اختلافات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تلنگانہ کے قیام کے بعد میں آج جو مسلمان ہندو شانہ بہ شانہ جدوجہد کر رہے ہیں, بعد میں مسلمانوں کو حق ملے گا؟ اس بات کا تیقن کون دے گا؟ دیکھیے اس وقت جنہ تھے ہمارے کو, آج تک ہم ہندوستانی مسلمان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. وہ جنہ کی شارٹ سائٹڈ غلطیوں کی, مسلم لیگ کی سائٹ سائٹڈ, اور کچھ کانگریس کے لیڈرز بھی اس میں انوالو تھے کہ جنہ کو پراپ اپ کرے تاکہ وہ پاکستان بن جائے بول کے, کیونکہ ان کی بقا بھی ہندوستان میں تھی. تو ویسا ہی آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم جب تک بڑھ چڑھ کے کوئی تحریک میں ساتھ نہیں دیں گے تو پھر جب حاصل کریں گے, فتح کریں گے, تو ہم کہاں پوچھیں گے ہمارا حق؟ کوئی حق دینے تیار بھی نہیں رہے گا آپ نے. تو اولڈ سٹی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں غربت اتنی ہے کہ انہیں بھوک پیاس میں مرا ہوا ہے, تو انہیں کیا سوچ سکتا پولیٹیکل پاور کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان شیخ صاحب, جو تحریک چلا رہے ہیں تلنگانہ کی مستقبل میں علیحدہ ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور ہندوستانی آزادی کے بعد جو حالات رونما ہوئے تلنگانہ میں وہ نہیں ہوگا, ایسا کوئی قائد ہے تلنگانہ کی جانب سے تیقن دے؟ دیکھیے, انصاف بھیک مانگنے سے نہیں ملتا. انصاف کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور انصاف کے لیے آپ کو ہاتھ بڑھا کر, گریباں میں ہاتھ ڈال کر حکومت وقت کے اپنے مطالبات کو منوانا پڑتا ہے. اس کے لیے فورس کی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت. اور وہ طاقت آپ کو ملے گی جب آپ سیاسی طور سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر تلنگانہ بنتا ہے تو ہم بادشاہ گھر کی پوزیشن میں آتے. آج ہم ٹین گھر ہے, خلے گھر ہے, ڈرائیور ہے, اٹینڈر ہیں, آٹو ڈرائیور ہیں. کل اگر تلنگانہ بن جاتا ہے تو ہماری مرضی کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی. کوئی پارٹی برسر اختیار نہیں آ سکتی ہمارے ووٹوں کے بغیر. آج بھی ریاست آندھرا پردیش میں کم و بیش یہی صورتحال ہے, اور مسلمانوں کی ووٹ لینے کے لیے مختلف وعدے کیے جاتے ہیں, مختلف تجاویز پیش کی جاتی ہے. آج بھی یہ کیفیت ہے. تلنگانہ کے بعد میں ایسا کیا حالات پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیے, آپ تلنگانہ چھوٹی ریاست میں آپ کی جو تعداد ہے, جیسا ابھی ظہیر صاحب نے کہا 20% ہے, میرا کہنا ہے 30% ہے. 30% آپ کی تعداد ہے, اور ST/SC کی تقریباً میں سمجھتا ہوں 70-75% ہے, تو 60% ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں جب مل جائیں گے تو یقیناً آپ کے مطالبات پر سنوائی ہوگی, آپ کے مطالبات پر غور و خوض کیا جائے گا. اور ایسی صورت میں تو ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ آپ کسی در پر حبہ سائی مت کیجیے, آپ دوسروں کو مجبور کیجئے کہ وہ آپ کے در پہ حبہ سائی کریں. یہ زمانہ کولیشن گورنمنٹ کا ہے, اور کولیشن گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کسی پارٹی کا ساتھ نہ دیں اپنے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ پارٹی کسی دوسری پارٹی سے اختلاط کرتی ہے اور مخلوط حکومت بنتی ہے, تو لازمی پاور آپ کے ہاتھ میں.
آج مرکز میں آپ ملاحظہ فرمائیے کانگریس بھی آپ ہی کے رحم و کرم پہ، آج آپ کانگریس کا کسی وقت بھی تختہ الٹ دے سکتے ہیں، مسلمان اتنے پاورفل ہیں. اور سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ درج ہے کہ 50 ایسے پارلیمانی حلقے ہیں جہاں مسلمان ہی جیت سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو اپنی اہمیت نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے پوزیشن نہیں معلوم، مسلمانوں کو اپنے ووٹوں کی اہمیت نہیں معلوم، اور وہ کیا ہے ہمیں متاع کچھ اور بازار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح. اس کے سوا ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم ووٹ بیچ دیتے ہیں اپنے. ظہیر صاحب، شہر میں حیدرآباد شہر میں 41% مسلمان رہتے ہیں، اور سری کرشنا کمیٹی نے یہ کہا کہ مسلمان شہر کے مسلمان علیحدہ تلنگانہ کے حق میں نہیں ہیں یا دلچسپ نہیں ہیں. تو انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ آخر 41% میں سے کتنے لوگ تلنگانہ کی مخالفت میں ہیں اور کتنے لوگ متحدہ آندھرا کی تائید میں ہیں. کم سے کم آپ جو ہے ادارے سے وابستہ ہے روزنامہ سیاسی، آپ بتلا پائیں گے کہ آخر کتنے لوگ جو ہے تلنگانہ کی مخالفت میں شہر میں مسلمان؟ نہیں، دیکھیے سری کرشنا کمیشن جو ہے ابو صالح شریف وہ ایک اہلکار بنے ہوئے ہیں ایک مخصوص پارٹی کے. وہ پارٹی کے 7 MLAs اور یہ اس نے یہ کہا گیا کہ جو کا تو پوزیشن ہے اسٹیٹس کور ہے تو اسی لیے وہ دے دیے ہیں. وہ پارٹی آندھرا پردیش میں تقریباً 85 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور وہ پارٹی کو 3,03,000 ووٹ ملے ہیں. 3,03,000 اور 85 میں تھا لاکھس میں سے آپ پرسنٹیج نکالے تو 5% بھی نہیں ہے. خیر یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی سسٹم کی غلطی ہے کہ وہ لوگ جیت کے آ رہے ہیں. نہیں، میں شہر کی بات کر رہا ہوں. شہر کی بات کر رہا ہوں میں. شہر میں بھی مسلم آبادی جو ہے، مسلم آبادی میں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ غربت کا شکار ہے تو اس لیے اس کو سوچنے کی فکر نہیں ہے. مگر ان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ گجرات بنے گا. ان کو یہ ڈرایا جاتا ہے. یہ تلنگانہ تحریک میں آپ اگر دیکھیں گے مسلمانوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے سیکنڈ گجرات بنے گا، ہندوؤں کو یہ ڈرایا جاتا ہے پھر سے مسلمانوں کی حکومت آ رہی، ہائی کاسٹ والوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب بیکورڈ کلاسز کا راج آنے والا ہے تلنگانہ میں. ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہ بول کے ڈرایا جاتا ہے کہ نیکسلائٹس کی حکومت آئیں گی. کوئی ایک چیز سچ ہونا چاہیے جس کی کیا ویک پوائنٹ ہے. مسلمانوں کا ویک پوائنٹ ہے بی جے پی. اب شہر میں 41% مسلمانوں میں سے کتنے جو ہے علیحدہ تلنگانہ کے حق میں ہیں؟ صرف دیکھیے آپ گورنمنٹ امپلائیز کا اگر لیں گے تو 90% علیحدہ تلنگانہ کے حق میں ہے. کوئی سروے نہیں ہوا ہے مگر گورنمنٹ امپلائیز کی بات کروں گا میں، جتنے مسلمان گورنمنٹ امپلائیز ہیں شہر میں کام کرتے ہیں یا تلنگانہ کے 90+% وہ تلنگانہ تحریک سے ساتھ ہیں، دل سے ساتھ ہیں. صرف 10% نہیں ہے. اور کوئی عام سروے نہیں کرایا گیا کہ غریب مسلمان جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں انہیں کیا کر رہا ہے. اب وہ کرائیں گے تو بھی اس میں بھی بہت ہے میجورٹی، ایٹ لیسٹ 50+% ہونا چاہیے. اور خاموش میجورٹی بہت ہے. خاموش میجورٹی اس لیے ہے کہ وہ اتنا وہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیشن نہیں لے سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عثمان شہید صاحب، یعنی تلنگانہ تحریک چل رہی ہے، تلنگانہ تحریک میں KCR ایک جو ہے مضبوط تحریک کار کے طور پہ ابھرے ہیں. مسلمانوں میں مختلف قائدین ہیں مگر تلنگانہ تحریک میں یہ پرٹیکولر پرومیننٹ لیڈر ہے مسلمانوں کا. آپ ایسے پرومیننٹ لیڈر کو بتا سکتے ہیں کل کو مستقبل میں جیسا KCR بول رہے ہیں کہ علیحدہ تلنگانہ میں ہم ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان کو بنائیں گے، تو پھر جو ہے آج سے وہ شخصیت ابھر کے آنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ آدھی رات کو آپ جن کا کوئی کارنامہ نہ ہو، جن کا کچھ بھی عمل دخل نہ ہو، ان کو تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا پائیں گے جو تلنگانہ. تو ایسا مسلمانوں میں ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں ابھر پائی تلنگانہ سے متعلق؟ ایک شاعر صاحب سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ کی نظر میں کون سب سے اچھا شاعر ہے اور بلند مرتبہ شاعر ہے، تو انہوں نے کہا کہ خادم. تو میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں ہی ڈپٹی چیف منسٹر کے لیے اہل ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اب KCR صاحب کے پاس یہ ناپنے کے لیے کہ شخصیت کتنی وزن رکھتی ہے، کیا پیمانہ ہے، واٹ از دا بیرومیٹر ہی ہیز گاٹ، یہ مجھے نہیں معلوم. اور دوسرے یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کلیکٹیو طور سے پارٹی کا ساتھ دیں اور اس کے بعد کارنامے بتائیں اپنے کر کے کہ صاحب ہم آپ کی تحریک میں ساتھ تھے اور یہ ہمارے کارنامے ہیں. اس کے بعد جس کو ملتا ہے اس سے مجھے. لیکن جہاں تک میرا اپنا اس وقت خیال ہے کہ ابھی پارٹی میں ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ابھری ہے ابھی تک جو یہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان کے لیڈر ہیں TRS. ظہیر صاحب، دو آخری سفارشات بن جاتے ہیں. 6 کے من جملہ خود کمیٹی نے کہا کہ 4 جو ہے ناقابل عمل ہے، 5واں ہے سپریشن آف اسٹیٹ اور 6واں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مرکز اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے
تو کیا فیصلہ ہوگا مرکز کا اگلا اقدام؟ مرکز اگر کانگریس پارٹی کی بقا چاہتی ہے، اگر ملک کا استحکام چاہتی ہے، تو اس کو تلنگانہ کے حق میں فیصلہ لینا ضروری ہے. اس لیے ہے کہ ہم آندھرا پردیش والے مرکزی حکومت 30 سال سے چلا رہے ہیں. چندر شیکھر ہو، دیوا گوڑا ہو یا این ڈی اے کی ہو، چاہے نرسمہا راؤ کی، صرف آندھرا کے ایم پیز چلائے ہیں. بی جے پی کی بھی حکومت جو چلی ہے، چندر بابو جب بی جے پی کا سپورٹ کر رہے تھے، تو ہندوستان میں ایک ہی اسٹیٹ ہے جو پولیٹیکل بیس بنا ہوا ہے، ویری اسٹرانگ سپورٹ. اگر مرکز چاہتی ہے کہ ہندوستان کی بہتری ہو ڈیموکریسی کی، تو تلنگانہ دینا چاہیے. اگر تلنگانہ کانگریس دی تو ہو سکتا کانگریس کا ٹی آر ایس سے الائنس ہو جائے، کانگریس کا وہاں چرنجیوی سے الائنس ہے، دونوں جگہ ون ون سچویشن ہو جائے. اگر لانگ ٹرم پارٹی کی بھی بقا ہے، ملک کی بھی بقا ہے. ورنہ تلنگانہ کا ہر آدمی مایوسی کا شکار ہے. یہ مایوسی میں خودکشیاں کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ لوگ خودکشی کرنے کے بدل کوئی دوسرا راستہ سوچیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اسٹیٹ کے واسطے مشکل ہوں گا، کنٹری کے واسطے، گروتھ کے واسطے، ہر چیز کے واسطے مشکل ہو جائے گا. عثمان شہید، آپ کا کیا خیال ہے عثمان شہید صاحب کہ جو ہے نا ریاست مرکزی حکومت کیا اقدام کرے گی، فیصلہ کن اقدام کیا رہے گا مرکزی حکومت کا؟ اگر آپ تلنگانے کی تاریخ پڑھیں تو آپ یہ ارریزسٹیبل کنکلوژن پہ آئیں گے کہ متحدہ آندھرا پردیش دھوکہ دہی سے عبارت ہے. متحدہ آندھرا پردیش کا وجود صرف اور صرف دھوکے کا نتیجہ ہے. کیسے ہوا؟ سنجیوا ریڈی صاحب نے 1956 میں یہ کہا تھا کہ ہم تلنگانہ کے ساتھ مکمل انصاف کریں گے، تلنگانہ کے لوگ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نوکریوں میں انصاف کریں گے، ہم آپ کے ساتھ پروموشن میں انصاف کریں گے، کالجز میں کریں گے. اپنے پاس وقت کی کمی ہے فی الوقت. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب 2 تجاویز جو آخری بچ گئے ہیں، نمبر 5 اور نمبر 6، ان دو میں اس مرکزی حکومت کس کو ترجیح دے گی اور کیا مرکزی حکومت کا اقدام ہوگا واضح انداز میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت کو نمبر 5 سفارش نمبر 5 آپشن نمبر 5 جس میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کو ایک اسٹیٹ ہوڈ کا وہ اسٹیٹس دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کو اس کا کیپٹل بنایا جائے. ایف آئی ایم ناٹ رانگ، 5واں نمبر کا آپشن قابل قبول ہے اور اسی پہ عمل ہونا چاہیے. ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا لمحہ فکر. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع کے ساتھ. ایچ ایم ٹی وی کی ٹیم کو دیں اجازت.